پروگرام شروع کوو زمونږ ناظمان لا ګډ وډ دي نو زه به په خپله شروع وکړم تاسو کښېنئ په خپل خپل ځایونو باندې کښېنئ تاسو چېرته روک شوي رئیس خان ته وایي مخکې راغله دلته راغله رنگیز خان ته وایي راځئ نه ورې خبرونه تاسو ټول په خپل خپل ځایونو باندې کښېنئ هغسې ټایم کې تیز چلېږي داسې وکړه زه به دعوت ورکړم راکړه ته یې نه پېژنم محترمو ملګرو دا زمونږ او ستاسو د ټولو خوش قسمتي ده چې زمونږ مرسته او زمونږ حمایت له او ملګرتیا له تاسو چې مفتي صاحب دلته راځئ د لرې لرې نه ملګري تکلیف کوي راځي او زمونږ ناراستی ورته ووایه چې مونږ هېڅ ته هم نه سمیږو چې چا پسې ورشو یا کارډونه ووسو یا دعوتونه ورکو خو دا د خلکو مینه ده الله دې د علاج عظیم ورکړي زمونږ کوم مېلمانه چې دې ځای ته اوس راغلي دي په دې کې یو موږ سره بیرسټر ظفر الله خان صاحب چې مخکې وزیر قانون او د انډونیشیا په سفر کې زما سره ملګری و او موږ هغه ورځې ډېرې خوندناکې تېرې کړې وې او د سره دا تعلق اوسنی نه دی زمونږ دا تعلق 100 کاله مخکینی دی او انشاءالله د هغې تذکره به هغوی په خپله باندې وکړي په ځای د دې چې زه یې کوم نو چې هغه یې وکړي هغه به ډېره بهتره او غوره وي دویم مېلمه زمونږ رنګیز خان چې هغه معاون د وزیر اعلی د کې پي کې دی نو یم تشریف راوړی دی او هغه خو زمونږ د علاقې او د یو ورور حیثیت لري داسې زمونږ بل ملګری جاوید بنگش صاحب چې په اسلام آباد کې اوسېږي او د هغه هلته کې ډېر ښه پروګرامونه دي ځایونه دي او ما سره یو بل نسبت هم شته زه هم داسې څه هوټلې موټلې مې جوړې کړي د خپل رزق حلال لپاره او د ده هم یو هوټل دی خو هغه نوم یې ډېر بدرنګ دی نوم یې والا ایښی سیکنډ وایف نو سیکنډ وایف هغه په بیا خیر تاسو پوهېږم هسې نه څوک راته غوسه شي خو د هوټل نوم دی سیکنډ وایف دویمه ښځه او د بل هوټل نوم یې دی سپین غر په اسلام آباد کې او ډېر ښه ملګری دی او زما ډېر ښه دوست دی داسې نور هم ښه ملګري اسرار مدني صاحب چې هغه زمونږ هر احتمال راځي او تکلیف کوي نو دا ملګري راغلي دي سب سے پہلے میں اپنے بڑے بھائی اپنے دوست اور میرے محترم بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب جو بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہے اور بہترین معلومات رکھنے والی شخصیت ہے صاحب مطالعہ ہے اور ہمارے سفر میں ہم آپس میں کبھی کبھار گپ شپ لگاتی تھی مختلف چیزوں پہ تو مجھے پتا ہے کہ ان کا مطالعہ اور ان کی تحقیق کتنی ہے بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہے
اور سابقہ وزیر قانون بھی رہا ہے، تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے اپنے اظہار ما فی الضمیر فرمائے اور ہم سب اس سے مستفید ہو جائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت شیخ القرآن، علماء کرام اور وہ تمام دوست جو اللہ، توحید اور قرآن پاک کی محبت میں یہاں تشریف لائے ہیں، السلام علیکم۔ میں جب بچہ تھا تو میرے چچا اور شیخ القرآن مولانا محمد طیب صاحب مولانا حسین علی خان کے ہاں اکٹھا پڑھتے تھے۔ ہمارے چچا عبدالحق صاحب جب آتے تھے چھٹیوں پہ تو ہمیں حضرت شیخ القرآن مولانا حسین علی و بچراں والے کے قصے سناتے تھے۔ تو ہمارا آپ سے تعلق بہت پرانا ہے، اور حضرت شیخ القرآن جو اب اس گدی پہ ہیں ان سے بھی ہمارا خاصا پرانا اور محبت کا تعلق ہے۔ آپ کی جو تحریک ہے اس میں مجھے دو چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ ایک تو آپ کا سارے کا سارا زور اس بات پر ہے کہ انسان کا تعلق اپنے خدا سے جڑ جائے، جس کو ہم توحید کہتے ہیں۔ توحید یہ نہیں ہے فقط کہ ہم بتوں کو نہ پوجیں، یہ بھی توحید ہے کہ خدا واحد ہے، ہم انسانیت کو واحد مانیں۔ یہ بھی توحید ہے کہ ہمارے دل میں عہدے کا بت نہ ہو۔ یہ بھی توحید ہے کہ ہمارے دل میں دولت کا بت نہ ہو۔ یہ بھی توحید ہے کہ ہمارے دل میں شہرت، حشمت کی خواہش کا بت نہ ہو۔ یہ وہ بت ہیں جو چھپ چھپ کے سامنے آتے ہیں۔ اگرچہ مٹی کا بت جلدی نظر آتا ہے، اور یہ بت ہمیں کب نظر آتے ہیں، کم نظر آتے ہیں۔ اور یہ انسان کا نفس اور اس کے یہ جو شیطان ہے، یہ مختلف شکلیں بنا کے انسان کے دماغ میں آتے ہیں اور توحید سے انسان کو دور کرتے ہیں۔ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہیں تصویریں۔ آپ کے اساتذہ نے، شیخ القرآن نے آپ کو یہی بات سکھائی توحید، تو یہ ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت آپ لوگ بیان کرتے ہیں اور اس پہ آپ عمل پیرا کرتے ہیں۔ اور دوسری اور آخری بات جو آپ کے ہمیں پسند ہے وہ قرآن مجید سے آپ کا تعلق ہے۔ ہماری بہت ساری کتب ہیں، احادیث کی، فقہ کی، کلام کی، لیکن ہماری ایک کتاب جو الکتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اس میں کوئی تغیر نہیں، کوئی تبیر نہیں، کوئی تبدیلی اس میں نہیں آ سکتی۔ یہ ہے اور ازل سے ابد تک رہے گی۔ اس کے بارے میں میری گزارشات یہ ہیں کہ یہ قرآن مجید کوئی منتر جنتر کی کتاب نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھتے چلے جائیں اور گاتے چلے جائیں۔ اس کا بہت ثواب ہے، ہر لفظ کا حدیث شریف میں آتا ہے کہ نیکیاں ملتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر قرآن پاک اس لیے ہے کہ ہم اس کی تفہیم پیدا کریں۔ یہ وہ کلام الہی ہے جو دنیا میں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دیا گیا ہے۔ آپ نے حضرت شیخ القرآن کے درس میں سنا ہوگا کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پہ بھیجا تو ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے پاس ہدایت بھیجوں گا، جو اس کو مانے گا وہ فلاح پائے گا۔ تو قرآن مجید اس ہدایت کی آخری سیریز ہے، لیٹسٹ ایڈیشن ہے۔ اس میں ہم نے پڑھنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی بنانی ہے، اور قرآن مجید میں جو کچھ ہے وہ سیکھنا ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا
اے اما جان بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ آپ نے فرمایا آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ قرآن کا جو رنگ ہے، قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا صبغۃ اللہ کا، کہ اللہ کا رنگ قرآن میں ہے، وہ رنگ ہم نے اختیار کرنا ہے۔ ہماری سوچ قرآن کے مطابق، ہمارا عمل قرآن کے مطابق، ہماری سماجیات قرآن کے مطابق، ہماری سیاسیات قرآن کے مطابق، اور قرآن کے مطابق زندگی انفرادی بھی اجتماعی بھی۔ حضرت شیخ القرآن کے جو والد تھے، انہوں نے یہ تحریک شروع کی کہ قرآن اور توحید پہ لوگوں کو لایا جائے، اور آپ اس کی تحریک کا ایک بہت بڑا باغ ہیں۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آسمان پہ حدیث کے مطابق، وقت کم ہے میں حدیث بیان نہیں کرتا، اشارہ کرتا ہوں، اللہ پاک کو فرشتوں سے اللہ پاک تھوڑی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کدھر گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم پنج پیر گئے تھے، فلاں جگہ گئے تھے۔ تو کیا ہو رہا تھا؟ وہ کہتے ہیں اللہ میاں کچھ لوگ ملنگ بیٹھے تھے زمین پہ ہزاروں کی شکل میں، اور آپ کو یاد کر رہے تھے۔ تو اللہ آپ سے بہتر محفل میں آپ کا پھر وہاں ذکر کرتا ہے، اور تھوڑا مسکراتا۔ ایک حدیث شریف بھی آتا اللہ میاں تھوڑا مسکراتے ہیں، ہاں بھائی فرشتوں تم تو وہی ہو کہتے تھے کہ فساد کرے گا، آج تو پجمیر میں وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کو بھی ذرا خوشی کا موقع آپ دیتے ہیں۔ تو یہ خوش قسمتی ہے کہ گھر بار بچے بیوی کو چھوڑ کے آپ کچھ دن کے لیے یہاں آتے ہیں، اپنے ایمان کو چارج کرتے ہیں۔ بس میں آخر میں قرآن مجید کے بارے میں ایک اقبال کا شعر سنانا چاہتا ہوں۔ قرآن کیسے پڑھنا ہے؟ آپ آتے ہیں، مجھے معلوم ہے 50-60 ہزار آدمی، وہ میرا مقام تو نہیں ہے کہ میں آپ کو اس میں عرض کروں، لیکن بزرگوں کی ایک بات سنانا چاہتا ہوں کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا سوچنا ہے۔ ایک تو حدیث احسان ہے، حدیث جبریل جسے ہم کہتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے آپ نے یہ محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کی بات سن رہے ہیں براہ راست۔ مشکل ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہو سکتا، ہماری استعداد نہیں ہے اتنی، یہ مشکل ہے، یہ بڑے بڑے شیخ القرآن لوگوں کا مقام ہے، لیکن ہم بھی ان کے خادم ہیں۔ تو پھر دوسرا طریقہ کیا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشے ہے راضی نہ صاحب کشاف۔ ہماری تفسیری روایت میں دو بڑی تفسیریں ہیں، تفسیر کشاف علامہ زمخشری کی، اور تفسیر کبیر جو ہے علامہ راضی کی۔ بہت بڑی کتب ہے ہماری وراثت میں، علمی میں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ان کو پڑھنے سے بھی قرآن کے راز نہیں کھلیں گے۔ قرآن کے راز تب کھلیں گے جب آپ سمجھو گے کہ کلام الہی براہ راست آپ کے دل پہ اتر رہا ہے۔ یہ نفسی کیفیت ہے، اگر آپ یہ پیدا کر لیں گے تو قرآن اللہ میاں کا، اس کے مفاہیم مراد ہے، ایسے قرآن تو آ چکا، اس کے مفاہیم، اس کی برکات، اس کے انوارات، اس کے فقیہانہ باتیں، وہ اس کا صبغۃ اللہ وہ آپ کے دل میں اترے گا، آپ کو وہ چاروں طرف سے لے گا، اور اللہ کا مطلوب انسان آپ تب بنیں گے، اور آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ جو عبادت کریں ایسے کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں سوچ سکتے تو کم سے کم پھر آپ اس مقام پہ پہنچ جائیں گے کہ آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک آپ کو دیکھ رہا ہے۔ میں آخر میں اپنے دوست مربی جن کے ساتھ ہمیں اللہ کے کام کے لیے انڈونیشیا میں جانے کا موقع ملا، ہم نے صبح و شام کٹھے گزارے، شرارتیں کی، کھانا کھایا، نمازیں حضرت کی قیادت میں ہم نے پڑھی، اور قرآن مجید میں دوستی کی ایک کیٹیگری یہ ہے صاحب السفر۔ تو ہم قرآن مجید کی ایک کیٹیگری میں آپس میں دوست ہیں۔ جی اچھا ٹھیک ہے، اور محبت ان کے والد کے زمانے سے ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، میں آپ کو 2-3 چیزیں وہاں کی بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک ہے، 18,000 جزیرے ہیں، زیادہ تر اہل سنت والجماعت ہیں وہاں، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں۔ انہوں نے بہت اچھے کچھ کام کیے ہیں وہاں کے، جیسا آپ نے اتنا بڑا مرکز بنایا ہے اور قرآن پڑھاتے ہیں،
وہاں انہوں نے دینی مدارس ایسے بنائے ہیں جہاں جدید اور قدیم تعلیم کٹھی ہوتی ہے. خواتین کے لیے الگ بنا دیتے ہیں جہاں پی این سے لے کر وائس چانسلر تک خاتون ہوتی ہے, اور مردوں کے الگ بناتے ہیں, علماء بناتے ہیں. میں اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہا, میں علماء حضرت شیخ القرآن جیسے لوگوں نے جو ادارے بنائے ہیں. ایک بات بہت اہم ہے جو میں نے وہاں سے سیکھی, میں نے کوئی کہنا نہیں چاہیے کوئی 60-65 ممالک دیکھے ہیں اور بہت ترتیب سے دیکھے ہیں, قریب سے دیکھے ہیں. ایک بات مجھے وہاں بڑی پسند آئی وہاں کے مسلمانوں میں, وہ تھوڑا سا انہوں نے تبدیلی کی ہے, وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں تبدیل سمجھانے کے لیے. ہم یہ کہتے ہیں پاکستان میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے, اور اللہ رحمان الرحیم ہے ہمارا عقیدہ ہے. وہ ایک نئی اصطلاح بنائی ہے انہوں نے, وہ ہے اسلام رحمت للعالمین. مراد کیا ہے؟ اللہ کی غضب سے اللہ کی رحمت پر غلبہ رکھتی ہے. آپ کو پتہ ہے, آپ حدیث سن چکے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری گفتگو میں رحمت آئے, غصہ نہ آئے, ہمارے عمل میں رحمت آئے, غصہ نہ آئے. ہم جب لوگوں کی خدمت کرنے جائیں تو ہمارے دل میں رحمت آئے, ہم ماں باپ کے سامنے آئیں تو رحمت کے ساتھ کھڑے ہوں, غیر مسلموں کے ساتھ ہم نے تعلق رکھنا ہے تو رحمت کے ساتھ آئیں. ہمارے ہاں تھوڑی سی اس بات کی بعض اوقات کمی محسوس ہوتی ہے. ایک میں آپ کو علمی لطیفہ سناتا ہوں تاریخ میں جس کا ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے. روس آپ بہت کے پی کے لوگ سب سے زیادہ روس کو جانتے ہیں. آج سے کوئی 400-500 سال پہلے روس کے زار نے فیصلہ کیا کہ ہم بتاؤ کون سا مذہب اختیار کریں. اس نے تمام مذاہب کے علماء کو بلا لیا. اب ایک اور بات کی دوسرے نے اور کی. جب ہمارے عالم دین آئے انہوں نے بتایا کہ بھائی مان لو ورنہ جہنم تیار کھڑی ہے, جلو گے وہاں. اس طرح کی کوئی باتیں کی. وہ جو پادری آیا اس نے کہا یسوع مسیح بہت رحمان ہے, اللہ بہت رحیم ہے, اللہ بہت محبت کرنے والا ہے. اس زار نے کہا یار یہ مذہب ٹھیک لگتا ہے. اس نے وہ مذہب اختیار کر لیا, وہ عیسائی ہو گیا. لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رحمت کا عنصر تھا وہ انڈونیشیا کے مسلمانوں میں بہت ملتا ہے. ہمارے دین کی جو رحمت کا ایلیمنٹ تھا وہ وہاں بہت ملتا ہے. مسجدیں ہم سے زیادہ بھری ہوئی ہیں, کم از کم پنجاب سے. آپ تو خیر کے پی کے لوگ بہت نماز پڑھتے ہیں, وہاں مسجدیں بھری ہوئی ہیں. خواتین تک مسجد میں الگ آ کے پڑھتی ہیں, اور کوئی سکول نہیں بن سکتا, کوئی پیٹرول پمپ نہیں لگ سکتا جب تک مسجد نہ بنے. مصلی کہتے ہیں اس کو. آپ کو پتہ ہے آپ حج پہ جاتے ہیں, حج پہ وہ ہم سے زیادہ جاتے ہیں, پردہ وہ ہم سے زیادہ کرتے ہیں, قرآن کے قاری وہ ہم سے بہتر ہیں. لیکن ماشاءاللہ پاکستان بھی دین کا مرکز ہے جہاں ایسے شیخ القرآن ہوں, جیسے مدارس ہوں, لیکن جو محبت کا رحمت کا پہلو ہم نے وہاں دیکھا ہے, ہم نے وہاں سے یہ بات سیکھی. حضرت کے وہاں بیانات بھی ہوئے, بات چیت بھی ہوئی, تو ہم وہاں سے محبت کا پیغام لے کے آئے ہیں آپ کے لیے. تو میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں شیخ القرآن صاحب کا. ہم تو زیارت کے لیے آئے تھے, بڑے عرصے سے ہم سوچ رہے تھے آئیں, اور مجھے اجتماع کا بھی پہلے پتہ نہیں تھا, کل پتہ چلا حضرت کی زیارت کرنے آئے. میں تھوڑا سا صوفی ہوں, ہم بزرگوں کی زیارات پہ یقین رکھتے ہیں, آپ بھی رکھتے ہیں, ہم بھی رکھتے ہیں. ہم شرک بالکل نہیں کرتے, ہم بھی مواحد ہیں. لیکن حضرت کے والد صاحب سے میری روحانی عقیدت اپنے چچا کی وجہ سے ہے, چونکہ وہ 8-10 سال رہے اکٹھے اور ہر وقت ان کا نام لیتے تھے. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی وہ کون ہے جن کا یہ نام لیتے ہیں. اور ایک چھوٹی سی اچھی بات بتاؤں کہ جب حضرت حسین علی وہاں بچرا, ہمارے ہاں ان کو حضرت حسین علی وہاں بچرا والے کہتے ہیں ہمارے علاقے میں, اب تھوڑا ان کا نام بدل گیا ہے. ان کے تفسیری نوٹ جب چھپے اس میں میرے چچا نے معاشی طور پہ بڑا حصہ ڈالا. یہ اللہ کا کرم ہوا کہ یہ جو آپ بیٹھے ہیں آپ پیداوار ہیں سیدنا مولانا حسین علی کے, آپ پیداوار ہیں مولانا طیب رحمۃ اللہ علیہ کے, اور آپ بچے ہیں, شاگرد ہیں حضرت ہمارے کے, اور ہم بھی ان کے شاگرد ہیں. یہ اللہ کرے, دعا کرتا ہوں کہ یہ گلستان آباد رہے, یہ دین کا چشمہ آباد رہے, ایسے ہزاروں چشمے اور آئیں, اور دین کی جو محبت کی شکل ہے تو توحید کی شکل ہمارے دماغ میں آئے, اور جو دین کی غیر ضروری باتیں آپ لوگوں نے چھوڑی ہیں اللہ امت کو توفیق دے کہ شرک سے, گندی رسومات سے,
لیکن یہ بات ہم نے پیار سے محبت سے کہنی ہے، رحمت للعالمین کے جذبے سے کہنی ہے۔ میں آخر میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہم سے بھی دین کا کام لے لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ګورئ تاسو خو د بیرسټر صاحب خبرې واورېدې، موږ خو به ډېر ګپ لګو، کله کله به پکې یو بل ته ګرم هم شو، او په کتابونو باندې، په تصوف باندې، په تصوف د دی ډېر زیات عبور دی او ډېر کتابونه یې لیکلي دي، او تعارف د کلابازي او رساله قشیریه او دا ټول ورته یاد دي، او بهترین پویا او عالم دی او په کتابونو باندې نهایت عبور لري، خو چونکې وخت کم و او هغه یې مختصر که بیان، بهرحال موږ د هغې شکریه ادا کوو۔ زما یو بل ملګری جاوید بانګه صاحب چې هغه هم تشریف راوړی دی، نو هغه هم یو 15 منټه تاسو ته یو څو خبرې وکړي او بیا به انشاءالله د علماو بیانونه زمونږ یو بل ملګری او نو هغه به هم یو 15 منټه بیا خبرې وکړي او د هغې نه بعد به بیا انشاءالله د علماو بیانات وي، خو هغې نه مخکې به بیا تاسو له لږ غونته کې ټایم درکوو چې تاسو دسونه تازه کوئ او روټۍ وخورئ، هغه به ټایم به تاسو ته میلاویږي انشاءالله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ میرے خیال میں اردو میں کر لوں کیونکہ یہاں پر تو لوگ پنجاب سے بھی بہت آئے ہوئے ہیں اور میں حضرت جی کا بہت مشکور ہوں۔ مجھے تو نہیں پتہ تھا، شیخ صاحب سے تو میری دوستی ہو گئی ہے، لیکن میں نے تو سوچا کہ چند سے لوگ ہوں گے۔ ایک گھر میں ایک مہمان آیا تھا تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ آپ کے لیے حلوہ پکائیں یا مرغا ذبح کریں، تو مہمان نے کہہ دیا اللہ آپ کو ایسا حیران کر جیسے مجھے آپ نے کر دیا، اگر مرغی کا کہتا ہوں تو حلوہ رہ جاتا ہے، اگر حلوے کا کہتا ہوں تو مرغی رہ جاتی ہے۔ تو میں جب ادھر سے آنا شروع کیا تو میں نے کہا یہ کیا، یہاں پر تو ماشاءاللہ بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے۔ میں تو پیر صاحب کا بہت زیادہ، یعنی جتنی پہلے قدر تھی اس سے زیادہ بڑھ کر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اس ایریا کے لیے بھی، پورے پاکستان کے لیے مجھے اس کے اوپر فخر ہے کہ آج صوابی کے شہر میں ایک ایسا خوبصورت گلدستہ لگایا ہوا ہے۔ حضرت جی ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہیں، میں کبھی یہاں پر نہیں ہے نہ میں کبھی اس جو جماعت اس میں آیا ہوں، لیکن میں نے جب یہاں پر سنا تو حضرت جی کا حکم آ گیا، میں نے کہا نہیں پہنچوں گا۔ میں خود کوہاٹ اور سماری بالا سے تعلق ہے، میرے علاقے کے سماری پیان سے بھی بڑے لوگ ادھر آتے ہیں اور وہاں پر ہمارا آدھا گاؤں ان کے مرید ہے، تو میں نے کہا ہم بھی تو آپ کی مرید بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آج میں آپ کی توسط سے، کیونکہ علماء حضرات بیٹھے ہیں، ایک میسج دیتا ہوں کہ یہ جو علماء حضرات ہیں یہ ہماری قوم کی آنکھیں ہیں، یہ ہمارے اصل لیڈر یہ ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ یقین کریں کہ آپ کسی یونیورسٹی میں، کالج میں بچے کو بھیجیں، یتیم کو، اس کو کہیں کہ اس کو بغیر فیس کے اس کو داخل کریں، وہ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ لیکن ہم اپنے نکارہ بچے کو، حضرت جی کو، یہ ان علماء حضرات کے پاس پیش کر لیتے ہیں۔ ان کی کوئی فیکٹری نہیں چلتی ہے، کوئی کچھ نہیں چلتا ہے، لیکن کہتا ہے میرے حوالے کر دو۔ آپ یقین کریں اس نکارہ بچے کو یہ ایسا انسان بن کر بنا لیتے ہیں، آپ یقین کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کا بچہ مالدار بنے کبھی خوشی مت مناؤ، آپ کا بچہ عہدیدار بنے کبھی خوشی مت مناؤ، اگر آپ کا بچہ دیندار بنے گے تو خوشی مناؤ۔ وہ کیوں؟ میں خود امن کمیٹی کا چیئرمین ہوں، میرے پاس اکثر کیس آتے ہیں، جاؤ اولڈ ہاؤس میں چلے جاؤ، آپ کو مفتی کا باپ نہیں ملے گا، قاری کا نہیں ملے گا، مولوی کا نہیں ملے گا، ملے گا تو ان عہدیداروں کا ملے گا، مالداروں کا ملے گا، ان ڈگری والوں کا ملے گا۔ میں نے پوچھا کس کی ماں ہوں؟ کہتا ہے سیکٹری کی ماں ہوں، گھر سے نکالا ہوا ہے۔ کس کا باپ ہو؟ فلانے آفیسر کا باپ ہوں، گھر سے نکالا ہوا۔ کس کی ماں ہوں؟ میرے سارے بیٹے امریکہ میں ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں لیکن مجھے گھر سے نکالا ہوا ہے۔ آپ بتائیں، یہ جب آپ اپنے بچے کو
دینی تعلیم نہیں دی ہے، دنیاوی تعلیم دی ہے. خدا کی قسم آپ ذلیل ہوں گے. دنیا تعلیم دے وہ منع نہیں ہے، وہ بھی دے، لیکن پہلے دینی دے دو، ورنہ آپ کے بڑھاپے میں رزلٹ پکڑا دے گا. جو ہولڈ ہاؤس میں آپ کو جانا پڑے گا. وہ کیوں؟ آپ کو انسانی مدرسے والے بناتے ہیں، یونیورسٹی والے نہیں بناتے ہیں. یونیورسٹی والے آپ کو حیوان بنا دیتے ہیں. کیونکہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس کی وہ نہیں کرتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم دو، لیکن پہلے دین دے دو، وہ آپ کے کام آئے گا. قبر میں بھی کام آئے گا، ادھر بھی کام آئے گا. اس لیے ان مدارس کے ساتھ تعاون کرو، ان علماء کے ساتھ تعاون کرو. یہ علماء آپ کے کام آئیں گے. مجھے ایک بتائیں، جب آپ کی دنیا میں آتے ہیں تو آپ کو کانوں میں اذان کون دیتا ہے؟ کون سا منسٹر دیتا ہے؟ کون سا وزیر دیتا ہے؟ یہ علماء حضرات دیتے ہیں. جب آپ کا نکاح ہوتا ہے، کون سا بیوروکریسی والا آپ کو نکاح پڑھاتا ہے؟ یہ علماء پڑھاتے ہیں. اور جب آپ کا جنازہ آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، بتاؤ آپ اندے میں پڑے ہیں، آپ کو غسل کون دیتا ہے؟ آپ کا جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ یہی علماء حضرات پڑھاتے ہیں. اور جب آپ کے اوپر مٹی ڈالی جائے، سارے رشتہ دار ادھر ادھر، تو آپ کے اوپر قبر کی اور فاتحہ کون پڑھاتا ہے؟ یہی علماء حضرات پڑھاتے ہیں. مجھے بتاؤ تو آپ کے کام آنے والے کون ہیں؟ یہی علماء حضرات ہیں. اللہ کی قسم مجھے آپ علماء کی قدر کریں. وہ کیسے؟ آپ کو اللہ کا تعارف کروانے والے یہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتوں میں ڈالنے والے یہ ہیں، قرآن پاک سکھانے والے یہ ہیں، آپ کے اندر انسانیت ڈالنے والے یہ ہیں. تو پھر بتاؤ ہمارا خیر خواہ کون ہوا؟ یہ مولانا شیخ طیب صاحب ہوا. ان کے علماء ہو گئے ہیں. میں ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے اتنے تھوڑے عرصے میں اتنا بڑا اجتماع میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اتنے تھوڑے عرصے میں اتنا اجتماع کٹا. لیکن یہ حق کی بات ہے، جب بھی کوئی توحید بیان کرے گا تو وہاں پر مجمع لگے گا. آج یہ نشانی ہے. حضرت جی آپ کی میں آپ کو خراج تحسین پر پیش کرتا ہوں، آپ کی پوری کبیروں کو کرتا ہوں کہ آپ نے ایک خوبصورت گلدستہ لگا کر اور لوگوں کو اللہ کی طرف توجہ دلانے کے لیے، لوگوں کو شرک سے نکالنے کے لیے. اللہ کی قسم آج دیکھیں نا، کہتے ہیں آج کا جو ملنگ ہے معاشرہ اسے تنگ ہے. یہ جتنا گندہ سر نعرہ لگا رہا ہے یہ ملنگ لگا رہا ہے. میں کہتا پہلے اس کو لے جاؤ سروس اسٹیشن پہ، اس کی پہلے سروس کرا لو. تو یہ علماء تو نہیں، تو آپ کو ایک اللہ اور اس کا رسول کا راستہ بتا رہے ہیں. تو حضرت جی میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی خوبصورت محفل میں، توحید کی محفل میں موقع دیا. ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ قدم بڑھائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دینا بعد زمنگا د شانگلی ایم پی اے عبدالمنعم صاحب چاگا ہر اجتماع لزان را رسی او غیر آغلی دی نزا غیلو ما یو 15 منٹا ورکو ما چاگا تاستا مخاطب شی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اياك نعبد واياك نستعين. زما انتہائی عزت مندو علماء، طلباء او پسٹیج ناستو مشرانو او خاص کر زمان مولانا طیب سے بیاد دو والد سے چکم منگ دا مشکلاتو نویستو دا کم شرکیاتو نویستو زدو انتہائی مشکورم. زبو خبرت وکوم زکچی شاتم دا سے قابلان خلق ناستے و مخکم زستاسو مخی خبر کول آسی دا گیس مخی دیو دا خبار المولانا سے دا حکم تابداری کوم او یومنٹ باکی زستاسو رخپل خبر کوم. زجی دا خبر تاسو سره خیم چې کم شرکیات زمنګ په حل شنګله کیو په ټول صوبه کیو بلکې اوس پاکستان کې چیو د سړی په پلار مړو او هغه په زوی به جنازه کې نه او په سنډه پسې ګرځېده غوی پسې علما وې دا بالالوی دا هغه شرکیات نه ویستو. ډېر شی زمنګ مشرانې نیاګانې بلکې مورانې به وي چې موږ پلاني بابا له تلیو، موږ پلاني بابا له تلیو، دا د بادو بابا دی او دا د زوی ورکی او دا لور ورکی او دا مال ورکی. هغه سیستم اوس زمونږ د کشرانو د زنانه باباګان پیژني نه، که پیژني نو ایاک نعبدو و ایاک نستعین، ای الله ستانه عبادت پکو او ستانه به امداد غواړو. هغه کیسې ختم شوي دي. ډېر زیات موږ الحمدلله هم د دې علماو په برکت مني. او نن دا ګڼه چې تاسو وینئ
نو محنت غواړي. دا طیب صاحب چې په هر لحاظ سره پوره دی الحمدلله، په هر لحاظ. یا دنیا کې سړی څلور دریو خبرو له جنګیږي، یا وی چې ډېر مالدار وي، یا شهرت وي، یا عزت وي. نو الحمدلله داغه والد صاحب دومره عزت، دومره شهرت او دومره مال هر څه شته چې د په قلاره کینی او نوم ته هغه څه پوره دي. خدا الله د وحدانیت لپاره د شنګلې هر غر سر ته ختلې دی، د باجوړ غر ته تللی دی، د پنجاب ته ځي، د بار ملک ته ځي. تاسو له د بورډ سوچ کوي نو ان شاء الله تعالی چې تاسو هم دا مینا محبت دروستو ورځې چې هر کال راځم پندال غټیږي، پندال غټیږي. نو پدې کې سره چې پدې کې اخلاص ته، پدې کې محبت ته. او کو زه خپل خبرو کوم، ابل یو سورج مخکې په جی 8 کې میجر سے میلاو شو، موږ ډېر په مینه میلاو شو. ولته زما دوست دی، نو هغه ته وی ته مونیم پیژنې؟ هغه وی زه د اتیاو کال نه پیژنم. هغه خندل چې اتیا کال خاص عمرونه دي. وی د پلار زما د پلار موریدو او د زما رور مورید دی او زمنګ مورید دی. زه الحمدلله حدیث ته وی عالم شاه یا طالب شاه یا خادم شاه. څلورم مکه کې څلورم کې هلاکت ته. نو زه ستاسو خادم یم. مولانا صاحب ګیله وکړه او ګیله نه ده چې دا صحیح خبره ده چې مونږه زمونږ مدرسې او زمونږ علما او طلبا د انډسټري سره او د کمپنیانو سره او د دې خلکو سره تړي. زه تاسو ته دا یقین دهاني در کوم ان شاء الله تعالی چې موږ به تاسو ته خمارانو خولي کې ان شاء الله به موږ نه ورکو. او زه به سبا ان شاء الله صبح اسمبلی کې سبا اتوارم دی، خو زموږ اسمبلی شته ان شاء الله، په هغې کې به ان شاء الله مقرر زه به اوز چتوم چې دا علما، دا طلبا، دا زموږ د دواړو جانو خیر دی. پکې دې کې زموږ د دواړو جانو خیر دی. دا موږ دغه او دا چې څوک کوي د هغه نه مولانا صاحب چې کومه خبره وکړه نو موږ خو دا مخکنونه تنګو، خو هغو ته ګناه نشته، هغو ته ګناه ځکه نشته چې د هغو کاپه مولانا صاحب وهله، خیراتونه یې ختم کړي دي، رسمونه یې ختم کړي دي، د هغو رزق په دې کې دی. او موږ رزق ایاک نعبد و ایاک نستعین خبره ده. او موږ ستاسو خادمان یو ان شاء الله تعالی. مولانا صاحب به حکم کوي او زه ستاسو خادم به تاسو سره یم. صوبایي حکومت دا خبر هیڅ کړ د مرکز نشي منظورولی. ان شاء الله 18 ترمیم کې موږ دا حق حاصل دی چې موږ به ان شاء الله خپله خبره کوو او مولانا صاحب به خبره کوي. دوی به اسمبلی ته بیم، دوی به وزیر اعلی له بیم، بلکې زه یم چې ان شاء الله کوشش کوم چې دوی له راولم وزیر قانون دلته چې دوی څنګه ان شاء الله قانون پاس کوو او هر هغه کار وکړو زموږ اسلام او دین ته به خیر او خبره زموږ دا چې الله تعالی ستانه او ستا عبادت وکړو او ستانه به امداد غواړو ان شاء الله. نور خبرو بیا مولانا صاحب سرپناست کوو. وما علینا الا البلاغ. ګورئ ما تاسو ته وختي یو خبره وکړه چې مدارس دا د تعلیم ځایونه دي او دا به د وزارت تعلیم د لاندې منګې د انډسټریال سره تړلو ته هیڅ چارې نه پرېږدو. ستاسو ټولو په دې اتفاق دی انشاءالله. کلک به ولاړ یو، مضبوط به ولاړ یو. بس الله دې اجر درکړي. زه به مخکې یم او تاسو به راپسې یې انشاءالله. موږ دین د سیاست دپاره استعمالولو ته نه پرېږدو. تاسو خپل دغه جاري ساتئ. یو هم اعلان ہو رہی انشاءاللہ شیخ صاحب انشاءاللہ راضی وہ بجے انشاءاللہ منگا منز کو مسوطن وہ بجے بمنز کو زی ځان فارغ که انشاءاللہ پتہ نه لگی چې بیا به شپې څه وخته پورې ناست انشاءاللہ.